کچھ مفسرین نے لکھا اللہ نے مشورہ کیا تھا فرشتوں سے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، لیکن مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ نے فرشتوں سے مشورہ نہیں، بلکہ رب میں لگاؤں، میں خلافت دینے لگا ہوں، تو دینے والے کی مرضی ہے نا، اس نے دینے والے تو فرشتوں کو اجتہادی خطا یہ خون ریزیاں کرے تو اللہ نے فرمایا جو میں امام راضی فرماتے تم تو کہتے تھے فساد اور یہ تو دیکھو میری یاد لے ہوئے کچھ کہتے ہو دیکھو علم سکھا سکے نہیں، اللہ نے سب نے سجدہ کیا سوائے وہ کہنے لگا یار کرنا بھی صرف اللہ پر، رب کی جس کے سامنے کچھ جھکائے وہاں بھی اری مصیبت یہ کہ آگے بھی گردن نہیں ہوتے، سب سے کہا سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، تو کافروں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ نے حضرت آدم مقام دے دیا جنت میں رہنے کا، سارا عیب نہ جانا انسان وہ جستجو کرتا ہے، تو حضرت حوا سلام دل میں خیال یہی انسان کا وہ منع، اور یہ اللہ کی حکمت تھی چونکہ رب نے تو پہلے دیا تھا تو یہ تو سارا کچھ ہونا، تو حضرت اس کو نکلا بھی اس کا یہ بھی اللہ کی، تو وہ کہنے لگا موت بھی ہاں اس کی تکلیف بھی بڑی ہو، پھر بچیں گے کیسے؟ تو بچنے کے لیے پھل حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن پڑھ رہے وہ سانپ عیسیٰ فرمانے لگے کنگے اور مدی، وہ سانپ 600 کتنے سال بیٹھے بول کے آپ 6 گھنٹے بیٹھا، بڑا اور طرح کا ہماری مرضی سے راضی ہے، 600 سال وہ سانپ 600 سال بھی عاشق تھا، اور یہاں مکہ صدیق دعا مانگ کے گئے تھے کہ میں نے غار ثور کی تو لذت یہ والی، ایک میں ایک میرے ماں، اس نے 70 سوراخ، میں ذرا بھی آیا تو نبی کہ اتنے سوراخ بہ گیا وہاں کہ میں نے تو کسر ہی کوئی نہیں کی تھی، 70 سوراخ سارے بچ گیا، اس پیڑ ہی رکھ دی، ابو بکر سے روئے نہیں، دودھ اتنا گرم ہوا کہ آنسو کریم صلی اللہ علیہ مصطفیٰ پہ دہن لگا رحمت اللہ علیہ، بادشاہ وقت اللہ سے بڑا کو بستر پہ میرے اندر بھی اللہ ایسی صلاح میں بات کری اس بات کا بھرم میں خیال آتا ہے، بادشاہ ہم بستروں پہ سوتے، ایک دن سوئے ہوئے تھے، چھت پہ کسی کے چلنے کی آہٹ محسوس ہوئی، بغیر اجازت کون گئے کون ہے چھت پہ، کسی کو تو سبب بندہ تھا کہ فرشتہ تھا، وہ اللہ کا اوپر سے بولا کہ چھت سے تلاش کر، میرا ہو گیا ہے، آپ کی چھت سے تلاش کر، چھت پہ کیا کام، نرم بستروں پہ خودم بستر آرام قیام وقوم وعلا جنوب بستر چھوڑو، اس کی بارگاہ میں کبھی قیام کر، کبھی سجدہ کہ اسے من کبھی اس کے یار پہ درود تلاوت، کبھی ذکر حسین یاد صدیق، کبھی ذکر حضرت عائشہ کے تذکرے کے اسے رات بستر کیوں لیتے ہو، بادشاہی چھوڑ جنگل میں نکل گیا، اس کی یاد چھوڑ دیا سارا، سوئی دامی سیرہ پرانے دور اسے بڑا ترس آیا کی سلطنت کیسے عیش کرتے تھے، تو ساتھ اب آپ کو کپڑے سی کے دینے والا بھی ہاتھ سے آپ کپڑے سی رہے ہیں، کیا آپ نے سودا سو یار ویس ملی مل جائے تو سستا اور سمجھی لوگ جاندار بھی کیسی بادشاہ کے آپ کو کپڑے سی کے دینے والا بھی زیادہ بات باسوں میں نہیں الجھتے، بول کے کردار سے اپنا ظاہر، سوئی کے ساتھ کپڑے سی رہے تھے، سوئی بولے کچھ نہیں، اس نے کہا کہ وہ بادشاہ جواب کچھ نہیں دیا، سوئی پھینک دی، میری سوئی تو واپس کرو، مچھلیوں سوئی تو واپس کرو، مچھلی میں سونے کی سوئی لے کے سونا اس کو تو چھوڑ آیا ہوں، مجھے وہی لالا کے تو چھوڑ آیا ہوں، مجھے سونے کی حد میرے والی سوئی، مچھلی سوئی پھر سے کپڑے سینے، اس وزیر نے لمبی چوڑی تھی اور ایک جملہ جب نگاہ اٹھا اچھی تھی یا یہ وہ حکومت اچھی تھی یا یہ حکومت اچھی ہے، کردار دکھانے، خدا کی محبت دکھانے، اس وقت ڈر کے بعد مانتی اللہ سے پیار، سارے دلوں میں میری محبت، مجھ سے محبت اس لیے اللہ سے پیار کیا، اس نے سارے میرے فتح، اس کا اثر کیا کیا، گھوڑے سے اتر اور ساتھ جو نوکر تھا اس کو کہنے لگا بادشاہی نے یہ والی بات، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بخاری مسلم ہے، کہتے ہیں جب خندق کی جنگ ہو رہی تھی نا، غربت بڑی تھی، قحط بڑا تھا، صحابہ پریشان تھے، 2 3 پتھر پیٹ پہ باندھے ہوئے، میں حضور کو دیکھ کے گھر آیا تو زوجہ سے کہا بھلی مانس کچھ ہے کھانے کی، کہنے لگی تھوڑے سے جو ہے، تو میں نے کہا پیسوں کی تو کتنی روٹیاں بنے گی، کہنے لگی 2 3 4 بن جائیں گی، کہنے لگے سالن، زوجہ کہنے لگی اگر وہ بکری کا بچہ ذبح کرو تو 3 4 بندوں کا سالن بھی بن جائے، کہتے میں نے اسے ذبح کیا، بیوی سے کہا تو جاؤ پیس، کہتے میں نبی کریم کی بارگاہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی خدمت میں، زوجہ کہنے لگی کان میں کہن سارے نہ آئے، جس طرح لیڈروں کے کھانے اندر ہوتے ہیں علیحدہ، اور جو نعرے لگا رہے ہوتے ہیں نا سویر سے انہیں ڈبہ ملتا ہے، لیکن وہ پھر بھی نعرے لگاتے ہی رہتے ہیں، مجھ پہ الزام لگنے لگا ہے کہ آپ سیاست دانوں کو ہر جمعے میں رگڑا دیتے ہیں، تو میں کہنا انہوں صحیح کر چھوڑو پھر اسی مڑ جانے ہیں کو سیانے ہو جائیں، یہ سیانے نہیں ہو رہے، ہمیں بات کرنے کی بھی اجازت نہیں، شعر کہہ دیتا ہوں کہ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کر دے تو چرچا نہیں ہو رہا، انہوں نے کدے پوچھا جی سامنے آنکھیں دے، لیکن بھائی یہ اس ممبر کا تقاضا ہے، میرے امام اعظم کا فتویٰ ہے، جو عالمی حالات سے باخبر نہ ہو وہ جمعے کا خطبہ نہ دے، وہ جو رٹی رٹائی باتیں ہم سے نہیں ہوتی، اس لیے کہ جلال بادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، حق بات انشاءاللہ ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی، تو بات صاف ستھری ہے، اگر کوئی بات ایسی ہوگی تو وہ بات اگر غوث پاک اپنے خطبہ جمعہ کے اندر کہہ سکتے ہیں کہ میں ظالموں کو حکمران نہیں بننے، تو ہم تو ان کے نوکر ہیں نا، پھر ہم قادری کیسے ہوئے اگر غوث پاک کے طریقے پہ عمل ہی نہ، اس لیے مہربانی کرے ہمیں کوئی شخص ایسا مشورہ
نہ دے, بلکہ کئی دفعہ ظلم ہو سب کو مشورہ دیتا ہے تو عورتیں دو انہوں دل کر, اس لیے مہربانی کرے ایسی کوئی مشاورت نہ کرے. بالکل جو غلط بات کرے گا اس پہ ہم بولیں گے, اور آہستہ آہستہ نہیں, کھل کھلا کے بولیں گے, بالکل بولیں گے, اس لیے کہ اللہ نے زبان دی ہے, وہ کسی وڈیرے کے قدموں میں بیٹھنے کے لیے نہیں دی, وہ رسول اللہ کے ترانے پڑھنے کے لیے. ترانے پڑھنے, اگر حضرت بلال رسیوں میں بند ہو کے اور ابو لہب اور عتبہ اتیبہ اور عبداللہ بن جدان اور امیہ بن خلف جیسے لوگوں کے بیچ کھڑے ہو کے کہہ سکتے ہیں نہیں بات جو سچی ہے وہ کی جائے گی, تو ممبر رسول پہ بیٹھ کے نہیں کہہ سکتے. اپنے بھی خفا بیگانے بھی ناخوش, میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا کن, میں کہتا ہوں وہی بات سب سے حق, نے ابلائے مسجد ہوں میں توحید کا فرزند. اس لیے کوئی شخص نہ سمجھے. ہاں یہ بات علیحدہ ہے کہ ہمارا ایجنڈا رسول صلی اللہ علیہ, سیاسی ایجنڈا کوئی نہیں اللہ کے کی محبت تو سیاست کا چلن چھوڑ دی, ہم اگر عشق نہ کرتے تو حکومت کرتے, وہ بات علیحدہ ہے. ہمارا علام دام پر سر مطلب حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے زوجہ نے کہا کان میں کیا نام, میں نے کان میں جا کے حضور 2-4 روٹی ہے آج کھانا کھا لیں. وہ والا رنگ نہیں تھا نا کہ لیڈروں کا کھانا اور کارکنوں کا کھانا, چلو اور گل کر, پیران دی یخنی تے روٹیاں پہ ہو کے کہندے حضرت جی بیمار نے تے مرید لنگر کھانے دے شفا, تے میں کہا تم ہی کھا مار تینوں بھی تو اپنے لیے تے چوری پکائی اندر. یہ رنگ وہاں نہیں تھا. میرے نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کان میں کا حضور 4-5 بندوں کی روٹی ہے. حضور باہر نکلے خندق سے, باہر نکل کے فرمایا چلو بھائی سارے, جابر نے کھانا پکایا ہمارا. حضرت جابر کہتے میں نے دوڑ لگائی کہا, اور میں نے کہا تجھے تیری مار ہوئے, حضور تو 1000 سے زیادہ بندہ لے کے آ رہے ہیں. تو کہتی تو نے کہا نہیں تھا نبی پاک سے 4-5 بندوں کا ہے. حضرت جابر کی زوجہ کہنے لگے میں نے تو کان میں کہا, دوسرے نے سنا بھی نہیں, وہ تو حضور نے کہا سارے چلو. تو کہتے زوجہ مجھے بس جو نبی آ رہے ہیں وہ انتظام بھی کرائیں, جو آ رہے ہیں وہ انتظام بھی کرائیں گے. کیا کام نے قلم تو یہ کہنے لگے آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے, ارے کب وہ چاہیں گے میری حشر میں دل میں ہو یاد تیری, کوچائے تنہائی ہو تو خلوت میں عجب انجمن آرائی. کہتے حضور آئے 1000 سے زیادہ کا لشکر لے, اور مجھے فرمانے لگے روٹیاں نہ پکانا, پہلے آٹا میرے پاس, اور چولہے سے کھانا نہ اتارنا, مجھے لے جاؤ. کہتے میں نے سالن بھی پیش کیا, روٹیاں بھی. حضور نے تھوڑا سا لواب دہن ہنڈیا میں ڈال دیا, فرمایا اب نکالتے جاؤ اور کھاتے. میرا جھوٹا ہو گیا, اب نکالتے جاؤ. حضرت جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں 1400 بندے نے کھا, ہمیں نہیں پتا روٹیاں کدھر, اتنی برکت ہوئی پتہ نہیں کدھر سے آئی, سالن پتہ نہیں کدھر سے آیا. کہتے ہیں سارے سیر ہو کے کھا لیا, تو فرمایا چلو بھی جاؤ جا کے کام کرو. مجھے فرمانے لگے اب تو آ جا, بچے بھی بلا. کہتے سب نے کھایا. حضور اٹھ کے جانے لگے تو فرمایا ذرا روٹیاں دیکھ, پہلے زیادہ تھی کہ اب زیادہ ہے, ذرا دیکھنا سالن پہلے زیادہ تھا کہ اب زیادہ ہے. تو میں نے کہا نہیں حضور پہلے سے زیادہ ہے. میرے محبوب کے تبرک میں اتنی برکت ہے, تو چیز لگ جائے تو اسے قیمتی نہیں سمجھتا. کہاں بیٹھ کے دین پڑھا ہے, یا ہمیں سمجھا لے یا پھر ہم تجھے سمجھائیں, صحیح تینوں سمجھائی, صحیح کر کے سمجھائی. ان لوگوں کو گمراہ کرتے ہو, اتنا غلط نظریہ, اس قدر غلط ہو. میں نا لگا تو مجھے وہاں ایک نیچے صاحب مل گئے, کہنے لگے اتنے کی لین چلے ہو. میں کہا تینوں اسی اتھوں میں نہیں پوچھ کے آیا جدو کرو, اتھوں میں نہیں تینوں پوچھنا بے لیا, تو غلط فہمی دا شکار. کہنے لگا وہ تو حضور تو کام سے گئے تھے, آپ کو کیا کام ہے. میں کہ ایسے لئے ٹائم نہیں تیرنا گل, اس وجہ سے کہ سانو تے گارے 100 روپے یاد ہوں. واپس آ گئے, عام آدمی تھا, خیر وہ کہیں سے آیا ہوا تھا, اردو بولتا تھا. تو میں ایک عمرہ کرنے کے لیے جارانہ سے واپس آیا, تو طواف ہم کر رہے تھے, وہ بھی مجھے نظر آ گیا. میں انہوں آواز مار لی, میں کیا حضرت حاضرہ تے پانیاں سے دوڑیا سن تے تو کا تو چھالا ماری پہ, او بیائی کولر تے جا بھی آرام کر جا کے. کہندے نہیں انہاں دی ادا تے ادا کرنی ہے. تو میں کہا اگر تو حضرت حاضرہ دی ادا کرنی تے اسی حضرت ابوبکر صدیق دی ادا کر. عجیب آدمی ہے بھائی تو, عجیب بات ہے. لوگوں کا فلسفہ اپنا اپنا, اور پھر پکڑے ہم کہ اس بندے کو جو جواب نہ دے سکے. ایسا نہ کرو, یہ زیادتی ہے. امت کو اکٹھا کرو, اتفاق. یہ مجھ سے سوال کئی جمعے سے ہو رہا تھا. میں اصل میں نا ان موضوعات کو چھیڑ, میری طبیعت اور ہے, لیکن کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ ہمیں جواب نہیں آتا. یہ سوال اٹھا تھا, کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہمیں جواب اللہ کے فضل سے, اللہ کے فضل سے. یہ قرآن مجید پڑھا ہے, یہ مسجد ہے, یہ جمعے کا دن ہے. ہم بات صرف وہ کرتے ہیں جس میں ضمیر اجازت, اس لیے کہ سدا تو نہیں نہ رہنا, پتہ نہیں صبح اٹھ سو کے اٹھنا ہے کہ نہیں, تو کون کو گمراہ کر کے دین کے نام پہ جانا کدھر ہے, خیال ہوتا ہے امت اکٹھ. لیکن یہ ظلم کرتے ہو, جب چھیڑو گے کسی کو تو پھر تو اس کا حق بنتا ہے نا وہ بولے, تو چھیڑا جاتا ہے. تھوڑے دن ہوئے حضرت مسادیہ کا سارا گھر گرا, بلڈوزر چلا دیا. کہنے لگے یہاں لوگ آتے ہیں تو شرک ہوتا ہے. اور میں نے کہا جہاں اللہ کریم نے توحید پھیلانے کے لیے رسول کو بھیجا, 4 سال جہاں نبی پاک رہے, وہاں کیسے شرک ہو سکتا ہے, کس طرح کی تو بات کرتا ہے. بہرحال جہاں میرے نبی پاک بیٹھ جائے وہ جگہ برکت, اس جگہ کو چومنا مسلمان کا ایمان, اس جگہ پہ سجدہ کرنا مسلمان کا ایمان ہے, اس جگہ بیٹھ کے تبرک حاصل کرنا یہ مسلمان کا
میں تو پہلی دفعہ ریاض الجنت میں داخل ہوا تو میرے ساتھی کہنے لگے کیا ہوا؟ میں کہا ادھر آؤ، لوکاں نو اگے جا کے ملنی، سانو ایتھے ہی لب گئی روزہ تم من ریاض الجنت۔ بار حدیث لکھا حضور نے فرمایا جو یہاں آ گیا وہ جنت، یہ ہے ارض جنت، یہ طیبہ کی زمین ہے، جنت بھی یہی، مال کے جنت بھی یہی ہے۔ بڑی ضرور میری بھی اور آپ کی بھی ہے، اس کو بھی ضرور کرنا چاہتا ہوں۔ سن لیں، محمود غزنوی نا گزر رہے تھے، یہ آپ نے نا میری طرف دیکھنا ہے، ادھر دیکھو، خاص اہم مسئلہ ہے، اس پر بڑا ضروری ہے آپ کا متوجہ رہنا۔ محمود غزنوی کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کرتا تھا کہ میں واقعی سبکتگین بادشاہ کا بیٹا ہوں یا معاذ اللہ میرا باپ کوئی اور ایک خیال مجھے آتا تھا کہ قیامت واقعی قائم ہوگی، شک رہتا۔ اور تیسرا میرے دل میں خیال آتا تھا کہ یہ مولوی بیچارے کمزور سے ہوتے ہیں، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ علماء نبیوں کے بعد، تو یہ واقعی حدیث سچی ہے یا مولویوں نے اپنی شان کے لیے بنا لی ہے؟ کتنے شک تھے تین، میں کہتا نہیں تھا کسی سے، پر دل میں رہتے تھے۔ ایک دن میں ہندوستان کی ایک گلی سے گزر رہا تھا تو دین کا ایک طالب علم نے ایک کونے میں بیٹھ کے تھڑے پہ پھٹے پہ بیٹھ کے نا سبق یاد کر، اسے جب سبق بھول جاتا نا تو ایک ہندو کھتری کی دکان تھی، اس کے اندر چراغ جل رہا تھا اور ایک چھوٹا سا روشن دان تھا، اینٹ نکل، وہاں سے نا ایک کرن باہر آ رہی تھی، تو وہ طالب علم جب سبق بھول جاتا تو کتاب روشنی کے آگے کرتا، عبارت دیکھ، پھر کونے میں جا کے یاد کرتا۔ محمود کہتے ہیں مجھے بچے کا ذوق بڑا اچھا لگا، میں نے اسے بلایا، میں نے کہا بچے تم لالٹین کیوں نہیں خریدتے؟ تو کہنے لگا میں یتیم اور رسول اللہ کا دین پڑھنا میرا شوق ہے، مدرسے میں پڑھتا ہوں پر غربت ہے، لالٹین نہیں۔ کہتے ہیں میں نے اسے تھپکی بھی دی اور لالٹین بھی دی، میں نے اسے کہا 2 سپاہیوں کی ڈیوٹی لگائی، جب تیل ختم ہو جائے تم نے تیل پہنچ۔ محمود کہتے ہیں زندگی میں بڑی نیکیاں کی پر جتنا سکون آج ملا پہلے کبھی نہیں ملا۔ کہتے ہیں شاہ کی نماز پڑھی تو دل میرا ٹھنڈا ٹھنڈا ٹھار، پھولوں کی سیت پہ میں سویا، نصیب ہی جاتا ہے۔ کہتے سارا شہر ایسے جیسے پھولوں کی طرح مہک رہا ہے۔ کہتے میں کیا دیکھتا ہوں کہ خواب میں میرے رسول خواب میری وچ ماہی آیا تے میں گل وچ پا لئیاں باواں تے ڈر دی ماری اکھ بھی نہ کھولاں کتے پھر وچھڑ نہ جاواں۔ اور کسی شخص نے کہا سچے ہویا مینوں ترلے لیندیاں کدی موڑ میرے ول، خواب میری وچ ایک وار جے آویں میں ساری عمر نہ جاگاں۔ ایک جملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک، اور میرے تینوں سوالوں کے جواب دے دیے، ذرا دل کے کانوں سے سننا۔ کہتے ہیں محبوب فرمانے لگے او صبح کے بیٹے تو نے آج میرے ایک وارث کی خدمت کی ہے، میں قیامت کے دن تیری سفارش کروں۔ کہتے ہیں مجھے سمجھ آ گئی کہ میں سبکتگین کا بیٹا، مجھے سمجھ آ گئی کہ قیامت قائم ہوگی، مجھے سمجھ آ گئی کہ علماء نبیوں کے وارث ہیں۔